السلام علیکم، میں ہوں جاز شیخ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں بھی ایک ڈاکٹر موجود ہوتا ہے جو ہماری بیماریاں ختم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے؟ ہماری باڈی کے پاس ہماری بیماریوں، ٹاکسن، زہریلے سیلز کو کھا کر انہیں ختم کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تو پھر یہ بیماریاں ہوتی کیوں ہیں اور ان کے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان بیماریوں کی وجہ ہم خود ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ہمارے جسم میں موجود سیلز اگر ہیلدی ہیں تو ہمارا پورا جسم ہیلدی ہوگا، اور اگر سیلز بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں مختلف بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں۔ 1974 میں بیلجیم کے ایک بائیو کیمسٹ کرسٹن ڈی ڈیوو کو ان کی ریسرچ پر نوبل انعام سے نوازا گیا۔ وہ ریسرچ کیا تھی؟ انہوں نے ایک الیکٹران مائکروسکوپ سے جب ایک ٹائنی سیل کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس سیل کے اندر ایک مکمل ری سائیکلنگ کمپاؤنڈ بنا ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے لائزوزوم کا مشاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں انہیں لائزوزوم کے اندر 50 مختلف قسم کے ڈائجسٹیو انزائمز نظر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ڈائجسٹیو انزائمز کسی بھی چیز کو کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور کسی بھی سیل کو ریسائیکل کر کے اسے نئے سیل میں تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے جسم میں کوئی پرانا انڈائجسٹڈ فوڈ پارٹیکل موجود ہے تو یہ اس کو بھی کھا کر ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جسم میں ان فالتو سیلز کی مثال کچھ ایسی ہی ہے جیسے کہ ہم اپنے ریفریجریٹر میں بچا ہوا کھانا سٹور کر لیتے ہیں۔ اب اگر اس کھانے کو ایک خاص مقررہ مدت تک استعمال نہ کیا جائے تو اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، جو بظاہر تو نظر نہیں آتا، لیکن اس کی وجہ سے اس میں ایک خاص قسم کی کیمیائی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک خاص مدت تک یا تو اس کھانے کو استعمال کر لیا جائے یا پھر اس کو نکال کر ضائع کر دیا جائے، کیونکہ اس کو کھانے سے انسانی جسم مختلف مہلک بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو یہ انزائم اس طرح کے کھانے کے پارٹیکلز کو بھی کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ہماری باڈی کے فیٹ کو کھا کر اس کو میلٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ ہماری باڈی میں وینز اور ہارٹ کے بلاکیج کو بھی کھا جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری باڈی میں موجود ٹاکسنز کو بھی یہ کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ باڈی میں موجود بیکٹیریاز اور وائرسز کو بھی کھا جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیڈ سیلز اور ایسے سیلز جنہوں نے پروٹین بنانا بند کر دیا ہے یا وہ غلط پروٹین بنا رہے ہیں، یہ ان کو بھی کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ یہ لائزوزوم ایسے سیلز کو جو غیر ضروری طور پر اپنی تعداد کو بڑھا رہے ہیں اور جن کو باڈی کنٹرول نہیں کر پا رہی، جنہیں کینسر سیلز بھی کہا جاتا ہے، یہ ان سیلز کو بھی کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی بیماریاں جن کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا ہے، قدرت نے ہمارے جسم میں ان سے بھی لڑنے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ اس سارے میکانزم کو آٹوفیجی کہتے ہیں۔ آٹو کا مطلب سیلف اور فیجی کا مطلب ٹو ایٹ ہے۔ یہ ہماری باڈی کے اندر ایک ایسا معجزاتی ہیلنگ سسٹم ہے جو نہ صرف بیماریوں سے لڑتا ہے بلکہ ہماری باڈی اپنے ہی آپ کو کلین کرنا شروع کر دیتی ہے، ڈیڈ اور ڈیمیج سیلز کو کھا جاتی ہے اور نئے اور ہیلدی سیلز کو ری جنریٹ کرتی ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ آٹوفیجی کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں آٹوفیجی ہماری باڈی کے اندر ایک ایسا بایولوجیکل پروسیس ہے جس میں ہماری باڈی کے سیلز اپنی ہی باڈی کے ناکارہ اور ہارمفل سیلز کو کھا کر انہیں صحت مند سیلز میں ٹرانسفارم کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم میں موجود بیکٹیریاز، فنگس اور وائرسز کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کمپلیٹ ڈیفینس میکانزم کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، جس میں ہیل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جس میں ڈیل اور مینیج کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جس میں کوآرڈینیٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نیچر کے ساتھ بدلاؤ اور چھیڑ چھاڑ مت کریں۔ 1990 میں جاپان کے ایک بایولوجسٹ اوشینومی سومی نے
اس پر تحقیق کی کہ کیسے آٹوفیجی ہماری بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتی ہے اور ہم کیسے اس پروسیس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس تحقیق کے نتیجے میں سن 2016 میں انہیں نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ سیل ہماری باڈی کا ایک یونٹ ہوتا ہے۔ اگر سیل ہیلدی ہے تو ہمارا جسم ہیلدی ہوگا، اور ان سیلز کو انرجی ملتی ہے ہماری خوراک سے۔ اب اگر انہیں وہاں سے انرجی ملنا بند ہو جائے تو پھر یہ سٹریس میں آ جاتے ہیں اور پھر یہ آٹوفیجی موڈ میں چلے جاتے ہیں، اور جب یہ آٹوفیجی موڈ میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ اپنے ارد گرد موجود ان ہیلدی سیلز کو کھانے لگتے ہیں اور نئے سیلز ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو آٹوفیجی موڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو اس کے لیے فاسٹنگ اور ایکسرسائز ضروری ہے۔ جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہمارے باڈی میں موجود انرجی اس کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں لگ جاتی ہے، اور اس کا مین فوکس ڈائجیشن ہوتا ہے، اور ہماری باڈی کے سیلز کو اس کھانے سے انرجی مل رہی ہوتی ہے۔ مگر جب اس کو یہ انرجی نہیں ملے گی تو وہ باڈی میں موجود ان ہیلدی سیلز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ باڈی میں موجود فیٹ کو کھاتے ہیں، پھر ٹاکسنز، پھر بلاکیجز، پھر بیکٹیریاز، وائرسز، اور پھر وہ ڈیڈ سیلز کو ڈھونڈ کر کھاتے ہیں۔ تو اس طرح فاسٹنگ کے دوران یہ سیلز ہمارے جسم میں بیمار سیلز کو کھا جاتے ہیں۔ اس فاسٹنگ کا دورانیہ 14 سے 18 گھنٹے ہونا چاہیے۔ یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہلاتی ہے۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے ہماری باڈی کو جو وقت درکار ہوتا ہے اس کا انحصار اس غذا پر ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہم کوئی فروٹ کھاتے ہیں تو وہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں ہضم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچی سبزیاں 2 سے 3 گھنٹے لیتی ہیں، اور پکی ہوئی سبزیاں 3 سے 5 گھنٹے لیتی ہیں ہضم ہونے میں۔ ہم جو اناج کھاتے ہیں جیسے روٹی اور چاول وغیرہ، تو اٹس کو ڈائجسٹ ہونے میں 6 سے 8 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، اور اینیمل پروٹین کو 12 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، اور گوشت کو ہضم کرنے میں 24 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو جب ہمارے سیلز کو ہماری خوراک سے انرجی مل رہی ہوتی ہے تو پھر آٹوفیجی کا عمل کیسے شروع ہو؟ تو اس کا سب سے پاورفل طریقہ جو ہے وہ ہے فاسٹنگ۔ فاسٹنگ کے دوران جب سیلز کو باہر سے انرجی نہیں مل رہی ہوتی تو پھر وہ باڈی کے اندر سے ہی اپنی انرجی حاصل کرتی ہیں۔ یہ فیول ری سائیکلنگ کہلاتی ہے۔ اس میں ہماری باڈی کے کچھ ٹاکسنز ری سائیکل ہو کر نئے سیل جنریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ نئے سیلز بنانے کے لیے جب پرانے سیلز کو ہماری باڈی کھانا شروع کرتی ہے تو ان کے پروٹین کو امینو ایسڈ میں کنورٹ کر کے نئے سیلز بناتی ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ فاسٹنگ کیسے آٹوفیجی کے عمل میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور آپ کو فاسٹنگ کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا۔ فاسٹنگ ہزاروں سال سے تقریباً ہر مذہب کا حصہ رہی ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر مذہب میں فاسٹنگ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے۔ آٹوفیجی سے کینسر کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ پروسیس ٹیومر سیلز کو سپریس کرتا ہے، جس کی وجہ سے کینسر کی ابتدائی سٹیج میں روک تھام ممکن ہے، لیکن اگر کینسر ایڈوانس سٹیج میں پہنچ جائے تو پھر آٹوفیجی کام نہیں آتی۔ آٹوفیجی کی مدد سے الزائمرز اور پارکنسن جیسی بیماریوں کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ آٹوفیجی ایجنگ پروسیس کو سلو ڈاؤن کرتا ہے، اور نئے سیلز بننے کی وجہ سے سکن بہتر ہوتی ہے اور آپ اپنی عمر سے کم نظر آتے ہیں۔ آٹوفیجی کی وجہ سے ہماری امیونٹی سٹرونگ ہوتی ہے، انسولین کنٹرول میں رہتی ہے اور موٹاپا کم ہوتا ہے۔ فاسٹنگ کے علاوہ ہم ایکسرسائز سے بھی آٹوفیجی کے عمل کو بڑھا سکتے ہیں۔ روزانہ 30 منٹ رننگ کرنے سے مسلز میں آٹوفیجی کے سگنلز بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ رننگ نہیں کر سکتے تو برسک واکنگ سے بھی آٹوفیجی میں مدد ملتی ہے۔ تو کسی نہ کسی فارم میں ایکسرسائز کو اپنا معمول بنا لیں۔ ہلدی اور انگور کے استعمال سے بھی آٹوفیجی کا پروسیس امپروو ہوتا ہے۔ ہلدی میں کرکمین کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو دماغ اور نسوں میں آٹوفیجی کے پروسیس کو تیز کرتا ہے، اور اس سے نیورو ڈیزیزز، الزائمرز اور پارکنسنز کی بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔
اور انگور کی اسکن میں بھی ریسویریٹرول نام کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے، یہ بھی آٹوفیجی کے پروسیس کو تیز کرتا ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اپنی لائف سٹائل کو بہتر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کو ہیلدی ڈائٹ لینا چاہیے، 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنا چاہیے، پانی پیتے رہیں، اسموکنگ اور الکوہل سے دور رہیں، جنک فوڈ سے پرہیز کریں۔ اس ویڈیو میں میں نے آسان الفاظ میں آٹوفیجی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگتی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ اہم معلومات پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔